رات کا گہرا اندھیرا کراچی کی سڑکوں پر چھایا ہوا تھا جب ایک پرانی ٹیکسی گلشن اقبال کے قریب ایک تنگ گلی میں کھڑی تھی۔ اس گاڑی کا ڈرائیور ایان بونٹ پر بیٹھا سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ زندگی سے کچھ زیادہ ہی مانگ رہا ہو۔ لیکن اس رات ایک پر اسرار سواری اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ایک ایسی سواری جو اسے نہ صرف شہر کی سڑکوں پر بھٹکائے گی بلکہ اس کے دل کے اندر تک کا سفر کرائے گی۔ رات کا گہرا اندھیرا کراچی کے شہر پر چھایا ہوا تھا۔ گلشن اقبال کے قریب ایک تنگ سی سڑک پر ایک پرانی ٹیکسی کھڑی تھی۔ اس کا ڈرائیور ایان اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا تھا، سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ ایان کا چہرہ خوبصورت تھا، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں اور ایک ایسی مسکراہٹ جو ہر کسی کو اپنے دیوانہ بنا سکتی تھی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ زندگی سے کچھ زیادہ کی توقع کر رہا ہو اور شاید کچھ کھو چکا تھا۔ ایان کا دل بڑا تھا لیکن اس کی سوچیں چھوٹی تھی۔ میں ایک دن اس شہر کا بادشاہ بنوں گا، وہ اپنے دوست آصف سے کہتا تھا جب دونوں رات کے وقت چائے کی ٹپری پر بیٹھے۔ یہ ٹیکسی چلانا تو بس شروعات ہے آصف، ایک دن میری اپنی کمپنی ہوگی، بڑی بڑی گاڑیاں اور اتنا پیسہ کہ میں دنیا گھوم سکوں۔ آصف جو ایک مذہبی اسکالر تھا ہمیشہ اسے سمجھاتا، ایان یہ سب خواب ٹھیک ہے لیکن زندگی کا اصل مقصد نہ بولنا، نماز پڑھ، مسجد جا، اللہ سے بات کر۔ ایان یہ سن کر ہمیشہ ہنس دیا کرتا، ابھی تو میں جوان ہوں، آصف زندگی کا مزہ لینا ہے، نماز تو بڑھاپے میں پڑھ لوں گا۔ یہ رویہ ایان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ خود کو شہر کا نوجوان سمجھتا تھا، دن میں اپنے چھوٹے سے گھر میں سوتا اور رات کو اپنی ٹیکسی لے کر سڑکوں پر نکل جاتا۔ اس کے پاس ایک پرانا سمارٹ فون تھا جس میں فلمی گانے بجتے، کبھی دل بر کبھی آنکھ مارے۔ وہ اپنی پسندیدہ دھن پر گاڑی چلاتا جیسے دنیا اس کی مٹھی میں ہو۔ یہ جوانی میری جاگیر ہے، وہ سوچتا جب تیز رفتار میں شہر کے روشن علاقوں سے گزرتا، لیکن اس کے دل میں خلا تھا جو وہ خود بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ایان کا بچپن آسان نہیں تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 10 سال کا تھا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے چھوٹے موٹے کام کر کے اس کی چھوٹی بہن کو پالا، لیکن ایان کو اپنی ماں کی محنت کبھی سمجھ نہیں آئی۔ میں اپنی ماں جیسا نہیں بنوں گا، میں بڑا آدمی بنوں گا اور اپنے گھر کو جنت بنا دوں گا۔ لیکن یہ خواب اسے غلط راستے پر لے گئے۔ اسکول چھوڑنے کے بعد اس نے ٹیکسی چلانا شروع کیا۔ اس کے دوست کہتے، ایان تو پڑھائی کیوں نہیں کرتا؟ تو اتنا ہوشیار ہے۔ لیکن ایان کے لیے پڑھائی ایک بوجھ تھی۔ پڑھائی سے کیا ہوگا؟ پیسہ چاہیے اور پیسہ ابھی چاہیے۔ رات بھر ٹیکسی چلانا اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ اپنے مسافروں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے ساتھ ہلکی پھلکی فلرٹنگ کرتا اور اپنی مسکراہٹ سے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کرتا۔ ارے میڈم، آپ تو ہیروئن لگتی ہیں، وہ کہتا، اور جب مسافر ہنس دیتا تو اس کا دل خوش ہو جاتا۔ لیکن یہ سب اس کے لیے ایک کھیل تھا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا۔ جب نماز کا وقت آتا، مسجد سے اذان کی آواز آتی، لیکن ایان اپنی گاڑی میں گانوں کی آواز تیز کر دیتا اور اذان کو دبانے کی کوشش کرتا۔ یہ سب بڑھاپے کے لیے ہے، وہ خود سے کہتا۔ ایک بار جب وہ اپنے محلے کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، ایک بزرگ نے اسے روکا، بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، چچا ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں زندگی جی رہا ہوں۔ بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ جوانی اللہ کی امانت ہے بیٹا، اسے برباد مت کرنا۔ نہیں لی۔ ایان نے یہ بات سنی لیکن دل پر نہیں لی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور تیز رفتاری میں نکل گیا۔ ایک رات جب کراچی پر گہرا اندھیرا چھایا تھا تو ایان اپنی ٹیکسی کے ایک سامنے سنسان سڑک پر کھڑا تھا۔ رات کے گہرے بج رہے تھے۔ اس کا فون بجا، ایک بکنگ تھی، ایک مسافر کو ایئرپورٹ سے کہیں دور لے جانا تھا۔ کام مل گیا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے فون اٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ایئرپورٹ کے باہر ٹیکسی ڈرائیوروں کی ایک چھوٹی سی لائن تھی۔ ایان نے اپنی گاڑی پارک کی اور انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اس کی طرف آئی، کہا، تم مجھے درگاہ تک چھوڑ دو گے؟ اس کی آواز نرم تھی کہ ایان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھی۔ درگاہ؟ اتنی رات کو؟ ایان نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے وہاں جانا ہے، بہت ضروری ہے۔ ایان نے کندھے اچکائے
اور اپنی عادت کے مطابق تھوڑی سی فلرٹنگ کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے میڈم بیٹھیے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے اتنی رات کو درگاہ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ لیکن عورت نے کوئی جواب نہ دیا، بس چپ چاپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ایان نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے آپ کو سنبھالا۔ چلو میڈم، تھوڑی سی موسیقی سے سفر مزیدار ہو جائے گا۔ اس نے گانے کی آواز تیز کی، لیکن عورت چپ رہی۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور پھر آہستہ سے کہا، جوانی اللہ کی امانت ہے، اسے غلط راستے میں برباد مت کر۔ ایان کے ہاتھوں میں سٹیئرنگ ایک پل کے لیے جم گیا۔ یہ کیسا جواب تھا؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ ارے میڈم، یہ تو فلمی ڈائلاگ لگا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو سیف چھوڑ دوں گا۔ لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ عورت کون تھی اور اس کی باتیں اتنی گہری اور وزنی کیوں لگ رہی تھی؟ گاڑی سڑک پر آگے بڑھتی رہی۔ شہر کے روشن علاقے پیچھے چھوٹ رہے تھے اور اب وہ ایک سنسان سڑک پر تھے جہاں اسٹریٹ لائٹس بھی مدم روایت کر رہی تھی۔ ایان نے اپنا فون چیک کرنا چاہا لیکن نیٹ ورک نہیں تھا۔ اس نے فون کو ہلایا، بند کیا، پھر چالو کیا، لیکن اسکرین پر صرف ایک خالی سگنل بار دکھائی دیا۔ یہ کیا مصیبت؟ اس نے خود سے کہا۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا۔ عورت ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ ایان کے ہاتھوں میں پسینہ چھوٹنے لگا۔ اس نے خود کو سمجھایا، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہے، یہ رات کا وقت ہے، یہ سنسان سڑک ہے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس نے اپنی تصویر ریئر ویو مرر میں دیکھی۔ کیا یہ سچ تھا؟ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے جھریاں دکھائی دی، جیسے وہ کوئی بوڑھا آدمی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔ سب نارمل تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دل میں خوف کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عورت نے آہستہ سے کہا، اکیلے نہیں ہو؟ ایان کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عورت وہیں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں اب بھی چمک رہی تھی۔ میڈم، یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اس نے گھبراہٹ کے ساتھ سوال پوچھا۔ عورت نے مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سا تھا۔ تم اپنی زندگی کے سفر میں اکیلے نہیں ہو ایان، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن کیا تم اس کی یاد رکھتے ہو؟ ایان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ عورت اس کا نام کیسے جانتی تھی؟ اس نے تو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سٹیئرنگ پھسلنے لگا۔ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی گاڑی کا ڈیش کلاک 12 بجے پر رکا ہوا تھا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے۔ یہ کیسا وقت تھا؟ ایان نے گاڑی آگے بڑھائی، لیکن سڑک اب اور زیادہ لمبی لگنے لگی۔ وہ درگاہ جو ایئرپورٹ سے صرف 30 منٹ دور تھی، اب جیسے کبھی نہ ختم ہونے والی سڑک پر تھی۔ اسٹریٹ لائٹس ایک کر کے بند ہو رہی تھی اور اندھیرا اس کی گاڑی کے چاروں طرف گھیرا ڈال رہا تھا۔ ایان نے خود کو سمجھایا، تھوڑی دیر بعد درگاہ آ جائے گا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ تسبیح پڑھ رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایان نے عورت کی طرف دیکھا، لیکن عورت چپ تھی، اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے تھے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ ایان کے ہاتھوں میں تھر تھراہٹ شروع ہو گئی۔ اس نے اپنا فون دوبارہ چیک کیا، لیکن نیٹ ورک اب بھی نہیں تھا۔ اس نے ریڈیو آن کیا، لیکن وہاں سے بھی صرف ایک عجیب سی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ عورت نے پھر بات کی، ایان، تم اپنی زندگی کا سفر میں کہاں جا رہے ہو؟ ایان کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ میڈم، میں تو بس آپ کو درگاہ چھوڑنے جا رہا ہوں، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ لیکن عورت نے پھر سے کہا، میں اس سفر کی بات نہیں کر رہی، تم اپنی زندگی کے سفر میں کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے؟ ایان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ عورت کون ہے؟ کیا یہ کوئی انسان تھی یا کچھ اور یہ سڑک کیوں ختم نہیں ہو رہی تھی؟ کیا یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا؟